اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم استاد کی شان کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں کہ استاد کی شان بیان کروں؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے، پیغمبروں کی سنت ہے کہ استاد بننا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ شوق سے بنتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی سیاستدان بنتا ہے، کوئی بیوروکریٹ بنتا ہے، سب شعبے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا استاد کا شعبہ جو ہے یہ اتنا باطنی طور پہ اعلیٰ و عرفہ ہے کہ یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ اور استاد کی یہ شان ہے کہ یہ قوم بناتا ہے، یہ معاشرے کو تیار کرتا ہے۔ آج جن جن قوموں میں ترقی ہوئی ہے، جو قومیں مادی طور پہ ترقی یافتہ ہیں یا روحانی طور پہ ترقی یافتہ ہیں، تو ان قوموں کا یہ معیار ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو عزت اور قدر، منزلت اور مرتبہ دیتی ہیں۔ لیکن آئیے اپنی طرف دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے عزت کا اعلیٰ و عرفہ معیار ہونا چاہیے۔ تو موجودہ دور میں جو قدر و منزلت کا معیار ہے اس کا فائنینشلی سٹیٹس ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں جو سب سے اعلیٰ و عرفہ طبقہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑے صوفی تھے میرے پیر و مرشد خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا یہ قول ہے کہ اگر بندہ پی ایچ ڈی بھی کر لے لیکن اس کے پرائمری کے استاد کی وہ ویلیو رہتی ہے۔ جس بندے سے آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا تھا، جس سے آپ نے ABC سیکھی تھی، جس نے آپ کو وہ نرسری پریپ پہلی دوسری پڑھائی تھی، وہ بندہ کتنا عظیم تھا، جس نے آپ کو مکتب سے شناسائی دی تھی۔ جب آپ تعلیم کے لیے جاتے تھے تو وہ ٹیچر جو آپ کو اٹھا لیا کرتی تھی، مونٹیسری کا وہ ٹیچر جو آپ کو اٹھاتا تھا، بلکہ آج کل تو بہت چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ استاد تو وہ ہیں جو سب سے پرائمری درجے میں، چھوٹے درجے میں تعلیم دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا فائنینشلی سٹیٹس کیا ہے۔ کیا کسی بھی پرائمری سکول کے استاد کی جو تنخواہ ہے سرکاری یا پرائیویٹ سکولوں میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ سکول میں پرائمری ٹیچر کی تنخواہ 50,000 تک نہیں ہے۔ وہ آدمی جو آپ کے بچے کو بڑا آدمی بنانے کے لیے تیار کرتا ہے، وہ آدمی جس کی وجہ سے اس ملک سے پڑھ کے لوگ فوج میں جرنیل بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، یعنی ہر قسم کا جو آدمی ہے وہ استاد کا محتاج ضرور ہوتا ہے۔ اور روایتی تعلیم میں پرائمری سکول کا جو استاد ہے وہ بڑے ہی اہمیت کا عامل ہے۔ آپ اس کا معاشی سٹیٹس دیکھیں کہ آپ نے اس کو کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں سیکورٹی کی کمپنیاں سیکورٹی گارڈز کو جتنی تنخواہ دے رہی ہیں، ہمارے حکمران اور ہمارے پرائیویٹ تعلیمی مافیاز اتنا پرائمری ٹیچر کو اتنی تنخواہ بھی نہیں دے رہے۔ میں جانتا ہوں ایسے سکولوں کو بھی جہاں 10,000 سے کم بھی دی جاتی ہے اساتذہ کو تنخواہیں۔ کیا اس استاد کے بچے نہیں ہیں؟ جب آپ اس کو معاشی طور پہ اتنا جکڑ کے رکھ دیں گے، جب وہ معاشی طور پہ اتنا کمزور ہو جائے گا تو آپ کے بچوں کو کس طرح وہ شاہین بنائے گا؟ جس کا دماغ آٹے، چینی، دال اور بجلی کے بلوں میں کھویا ہوا ہوگا، وہ آپ کے بچے کو کس طرح مستقبل کا شاہکار بنائے گا؟ ہم استاد سے تو گلہ کرتے ہیں کہ استاد اپنا حق ادا نہیں کر رہا۔ ہم نے آج تک استاد کو دیا کیا ہے؟ اس ملک میں سیکورٹی ادارے اور باقی لوگوں کی گاڑیاں جب رزق برق قافلوں کی صورت میں گزرتی ہیں تو استاد بیچارے کے لیے کوئی بس میں کھڑا بھی نہیں ہوتا۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج کے بعد ہم استاد کو اعلیٰ مرتبہ دینا شروع کر دیں، استاد کی معاشرے میں وہ عزت دینا شروع کر دیں؟ اور عزت کا موجودہ دور، مادی دور میں جو معیار ہے وہ پیسہ ہے۔ معاف کیجیے گا، فائنینشلی سٹیٹس کے بغیر کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ جس کے گھر میں بھوک ہے، افلاس ہے، تنگی ہے، تو اس کے گھر میں عزت کہاں سے آئے گی؟ ہمیں اس کی معاشی ضروریات کا خیال کرنا ہوگا۔ حکومت کو چاہیے، پرائیویٹ اداروں کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کو خوش رکھیں۔ جب آپ اساتذہ کو خوش رکھیں گے تو پھر ان سے ڈیلیور بھی کروائیں گے۔
ہم گلہ کرتے ہیں اپنے علماء پہ، اپنے اساتذہ پہ، لیکن ہم نے آج تک ان کو دیا کیا ہے؟ آج معاشرے میں کیوں نہیں وہ ملکہ برطانیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پاکستان آئی تو برنال کالج ایبٹ آباد میں جنرل ایوب خان اس کو اس وقت لے کے گیا، تو اس نے بچوں سے سوال جواب کیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو سب بچوں نے، کسی نے کہا جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، لیکن ایک بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں استاد بننا چاہتا ہوں۔ تو ملکہ برطانیہ کے وہ تاریخی الفاظ تھے جو اس نے ایوب خان کو کہے تھے کہ آپ فکر کیجئے کہ آپ کے معاشرے میں کوئی بندہ بھی استاد بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں استاد بننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کہ ہم نے استاد کو مراحت دینا چھوڑ دی ہیں، ہم نے استاد کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہمارے سرکاری ادارے، ہمارے وزیر اعظم، ہمارا صدر، ہمارے وفاقی وزراء کو سوچنا چاہیے کیا ان کا بھی کوئی استاد تھا؟ وہ استاد کس حالت میں ہے آج؟ وہ جو ٹاٹ کے سکولوں سے پڑھ کے وزیر بن گئے، انہوں نے بھی اپنے استادوں کے لیے کیا کیا ہے؟ خدا کے لیے پرائمری سکول کے اساتذہ کے حال پہ رحم کیجئے، ان کو اتنی مراعات اور اتنی عزت تو دیجئے کہ معاشرے کے میں ان کا ایک مقام بن سکے۔ اور سب سے بڑھ کر معاشی آزادی کے بعد ان کو ایک سماجی رتبہ بھی ملنا چاہیے۔ جس طرح ججز کو ایک رتبہ دیا جاتا ہے کہ جج کی ایک معاشرے میں عزت ہے، اس کا ایک پروٹوکول بنتا ہے، جس طرح فوج کے جرنیل کا ایک پروٹوکول ہے پاکستانی معاشرے میں، اس کو ایک عزت اور دبدبے کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس طرح سیاستدان کا ایک عزت بن چکا ہے، چلیں جعلی طور پہ ہی بناتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ایک پروٹوکول بنایا ہے جو ہمارے وزراء اور مشیروں کی تعداد ہے۔ لیکن کیا استاد کو ہم وہ رتبہ نہیں دے سکتے؟ استاد کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اگر بس میں استاد آ جائے تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاز میں استاد کے لیے سیٹیں مختص کر دی جائیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ استاد کی گاڑی پہ کوئی خاص قسم کا سائن لگا ہونا چاہیے کہ وہ گزرے تو معلوم ہو جائے کہ یہ استاد کی گاڑی گزر رہی ہے اور ہم ادب میں کھڑے ہو جائیں؟ جب ہم استاد کا ادب کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ اساتذہ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ مسجد کی ابتدائی جو آپ کو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے وہ استاد، اور وہ استاد جو پرائمری سکول میں آپ کو اے بی سی اور الف با تا سا پڑھاتا ہے، وہ استاد آپ کا سب سے بڑا محسن ہے۔ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کبھی نہ بنتا اگر وہ استاد نہ ہوتا میرے ساتھ جس نے مجھے پہلی جماعت میں پڑھایا تھا۔ والدین کے بعد جو آپ کے پرائمری سکول کے اساتذہ ہیں وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ رتبے کے لائق ہیں، آپ ان کی عزت کیجئے۔ اگر زندہ ہیں تو ان کے قدموں کو جا کے بوسہ دیجئے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھیے، ان کی اولادوں کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے والدین نے محنت کر کے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ہم جب استاد کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، استاد کو معاشرے میں رتبہ دینا شروع کر دیں گے، تو ہمارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا۔ آئیے آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم حکومت کو بھی مجبور کریں گے، ہم اپنے سیاسی سماجی اداروں کو بھی مجبور کریں گے کہ وہ استاد کو ایک پروٹوکول دیں، اور سب سے بڑھ کر ہم خود دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج کے بعد یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم استاد کا ادب کرنا شروع کر دیں گے، دل کے ساتھ استاد کا ادب کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے گا۔ جب آپ استاد کا ادب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ ہمیں اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔